السلام علیکم دوستو، میرا نام ڈاٹ احمد ہے اور میں اسلامی تعلیمات کا طالب علم ہوں۔ اور بغیر کسی مزید تعارف کے میں اپنے سلسلہ تعلیمات کا علم کا اور پوسٹ کا آغاز کرتا ہوں، جو کہ میں نے پہلے بھی جمع کرائی ہے الحمدللہ۔ تو یہ تحریر ہے میری، جو زیادہ تر میری تحریرات جو ہوتی ہیں اختلافی موضوعات پہ ہوتی ہیں، تو اس کو ہم انشاءاللہ بغور خود جائزہ لیں گے۔ اور اگر کسی قسم کا اختلاف ہو آپ کو بھی تو میرے سے کمنٹ باکس میں ضرور رابطہ کریں اور میری اصلاح کا سبب بنیں الحمدللہ۔ جو فرقہ کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے قبر والوں سے مدد مانگو اور سفارشی بنا لو تو وہ فرقہ کافر ہے۔ جو فرقہ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو نبی بنا لو تو وہ فرقہ کافر ہے۔ جو فرقہ کہتا ہے کہ حضرت علی و معاویہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے معاملے پہ پردہ ڈالو، حقائق و احادیث بھی بیان نہ کرو، تو وہ فرقہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اس کا یہ نظریہ، اس کا یہ طریقہ کسی درجے میں بھی درست نہیں ہے۔ بے شک ان میں احادیث میں کسی کو جہنمی ہی کیوں نہ کہا گیا ہو۔ تعویل کرنا ایک الگ چیز ہے، لیکن سرے سے کسی حدیث کو جھٹلا دینا جو کہ متفقہ طور پہ ہمارے پاس پہنچی ہو، یہ تو بہت بڑا لمحہ فکری ہے کہ ہم ایک چلتے ہوئے علم کو جو ہم تک ایک تحقیق کے ساتھ منظر عام پر ہم تک پہنچا ہو، اس کو جھٹلا دیں محض اس بنا پہ کہ ہمیں وہ چیز مناسب نہیں لگ رہی، وہ کسی صحابی کے بارے میں ہو یا کسی ایسے موضوع کے بارے میں ہو یا ایسے ایک سلسلے کے بارے میں ہو جس پہ ہمارا فرقہ، ہمارا جو گروہ ہو، ہمارے آباء و اجداد ہوں، کسی قسم میں شک کا شکار ہوں، وہ کسی کام پہ چل رہے ہوں اور حدیث میں اس چیز سے منع کیا گیا ہو، تو اس کے بارے میں سوچنا یہ کسی درجے میں دین سے ہٹنے کے برابر ہے الحمدللہ۔ تو جو فرقہ کہتا ہے کہ حضرت علی و معاویہ رضی اللہ اجمعین کے معاملے پہ پردہ ڈالو کہ اس بارے میں گفتگو نہ کرو، حقائق و احادیث بھی بیان نہ کرو، تو وہ فرقہ بھی صحیح نہیں ہے۔ بے شک ان احادیث میں کسی کو جہنمی ہی کیوں نہ کہا گیا ہو۔ صحیح نہیں سے مراد کیونکہ اس میں توحید و رسالت نہیں بلکہ اصحاب کے معاملات ہیں۔ اصحاب کے معاملات بشری معاملات ہیں، کیونکہ مزید بات آگے ہو جائے گی انشاءاللہ اگلی تحریروں میں۔ تو ہم کو ان تمام تر اختلافات پہ تحقیق کرنی چاہیے۔ جو بھی انسان یہ کہتا ہے کہ قرآن سمجھ کر پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے تو وہ پکا کافر ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ وہ کسی درجے میں بھی مسلمان رہا ہو صفت کے اعتبار سے، تو اس کے اندر مسلمان کی صفت نہیں رہی، بے شک وہ نہ انجانے میں قصد دلی سے نہ بھی کرتا ہوں، لیکن اگر وہ اس طرح کی اس درجے کی گمراہی میں مبتلا ہے کہ وہ کہے کہ قرآن سمجھ کے پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، نعوذ باللہ من ذالک، تو یہ ایک کھلا شرک اور مکمل کفر ہے الحمدللہ رب العالمین۔